نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر مسائل کی نشست میں ہم حاضر ہیں۔ مسائل کی نشست میں آج جو مسئلہ زیادہ تر زیر بحث آیا وہ وقف کا مسئلہ تھا۔ لوگ وقف کے بارے میں پوچھتے رہے اور بار بار سوال کرتے رہے۔ تو وقف کے بارے میں اگر کوئی زمین جو ہے وقف ہو جائے قبرستان کے لیے، اور وہ زمین جو ہے مالک نے وقف کر دی، اب مالک چاہتا ہے کہ اس زمین میں جو ہے اپنا کوئی تصرف کرے یا اس زمین کو بیچ دے، تو آیا یہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو وقف کی جتنی بھی اقسام ہیں، خواہ قبرستان کے لیے وقف ہو یا مسجد کے لیے وقف ہو یا مدرسے کے لیے وقف ہو، اس میں سب سے پہلے اور ضروری بات یہ ہے کہ وقف تام ہو جائے۔ اگر وقف تام نہ ہو تو مالک اس میں تصرف کر سکتا ہے، اپنے وقف سے رجوع بھی کر سکتا ہے، اس میں کوئی ذاتی تصرف بھی کر سکتا ہے، اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تبدیل بھی کر سکتا ہے۔ جب وقف تام ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے مالک اس میں تصرف نہیں کر سکتا۔ اب وقف کن چیزوں سے تام ہوگا؟ اگر کوئی زمین قبرستان کے لیے وقف ہے تو ضروری ہے کہ اس قبرستان کا احاطہ کیا جائے، یعنی حدود 4 معلوم کی جائے، اور اس میں ایک آدھ مردہ دفن کیا جائے، تو اس سے جو ہے وقف تام ہو جائے گا۔ پھر اس زمین کے اندر مالک کا اپنا تصرف جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور یہ زمین وقف رہے گا قیامت تک، اور اسی مصرف کے لیے وقف رہے گا، یعنی قبرستان کے لیے وقف رہے گا، اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح مسجد کے اندر جو ہے وہ وقف تام یہ ہے کہ مسجد کی عمارت بن جائے اور اس کے اندر جو ہے وہ نماز شروع ہو جائے، کوئی ایک آدھ آدمی جو ہے اس میں نماز پڑھ لے تو وقف تام ہو گیا۔ ہاں، عمارت کے بننے سے پہلے یا ایک آدھ نماز پڑھنے سے پہلے مالک جو ہے اس میں تصرف کر سکتا ہے، اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک تبدیل بھی کر سکتا ہے، اور اس کو جو ہے اپنے کسی تصرف میں بھی لا سکتا ہے۔ اسی طرح مدرسے کے لیے کوئی زمین جو ہے وقف کر دی گئی تو اس سے وقف تام اس طرح ہوگا کہ اس میں عمارت بن جائے اور طلباء جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دے۔ جب طلباء پڑھنا شروع کر دے تو مالک کا تصرف جو ہے اس سے منقطع ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ اور اگر مالک اس میں کوئی تصرف کرنا چاہے تو اس کی اجازت نہیں ہوگی اس کو۔ ہاں، درس و تدریس کے شروع ہونے سے پہلے مالک اس کے اندر کوئی تصرف کرنا چاہے یا اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تبدیل کرنا چاہے تو وہ تبدیل کر سکتا ہے۔ لہٰذا یہ تفصیل، یہ اصول جو میں نے بتا دیے، یہ وقف کے جتنے بھی مسائل ہیں تقریباً اس میں سب کا احاطہ ہے۔ ایک مسئلہ آیا تھا کہ ایک جگہ جو ہے وہ مسجد کے لیے وقف کی ہے، اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ مسجد جو ہے جہاں جو زمین وقف کی ہے وہ چھوٹی ہے، اس کے ساتھ بڑی زمین ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس بڑی زمین کی طرف اس کو منتقل کر دیں۔ ابھی اس پہ کوئی تعمیر نہیں ہوئی اور نہ جو ہے مسجد کا کچھ حصہ بنا ہے، تو اس کو ہم تبدیل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو بالکل تبدیل کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ وقف تام نہیں ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح قبرستان کے بارے میں ایک مسئلہ آیا جس کا ذکر میں نے شروع میں بھی کیا کہ قبرستان، کچھ لوگوں نے، محلے والوں نے پیسے جمع کیے، قبرستان کے لیے زمین خریدی۔ اب اس زمین کو جو ہے اس میں پھر اختلافات ہو گئے، تو اس سب نے جو ہے زمین بیچنے کا ارادہ کیا، زمین کو بیچ دیا۔ 5-5 ہزار روپے جمع کیے تھے، اب زمین جب بیچا تو 15-15 ہزار روپے جو ہے جنہوں نے 5-5 جمع کیے تھے، 15-15 ہزار جو ہے وہ ان کو مل گئے۔ تو اس صورت میں بھی چونکہ یہ مالکان تھے زمین کے اور وقف تام نہیں ہوئی تھی، تو اس وجہ سے ان کو رجوع کا بھی حق ہے، اور جو پیسے انہوں نے جمع کیے ہیں وہ ان کو واپس ملے، ان کو استعمال کرنے کا بھی حق ہے، اور جو زائد ملے یہ بھی چونکہ ان کی اپنی ملکیت سے ملے ہیں، لہٰذا اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ وقف کے متعلق مسائل۔ اس کے علاوہ جتنے بھی مسائل ہیں انشاءاللہ ان اصول کو آپ ذہن میں رکھیں گے
تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔